السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں پاکستان کی نامور شاعر ہیں جناب اجمل سراج صاحب۔ اجمل سراج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجمل سراج صاحب ہمارے ملک کا بڑا توانا اور مقبول نام ہے، اور آپ اپنے منفرد اسلوب و لب و لہجے سے پاکستان میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اجمل سراج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ نہیں، بہت کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا جو ایک شعر میرے ذہن میں ہے، میں آپ کو سناتا چلوں ناظرین کو۔ اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، سب سمجھتے ہیں اور میں سوچتا رہ گیا۔ بالکل۔ اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے اور میں سوچتا رہ گیا، سب سمجھتے ہیں بات مطلب کس نے سمجھا ہے بات کا مطلب۔ تو اجمل سراج صاحب آپ کی جو شاعری ہے وہ میں سمجھتا ہوں ناظرین نوجوان نسل، نہ صرف سینئر لوگ بلکہ نوجوان نسل زیادہ آپ کو سننے میں پسند کرتی ہے، اور آپ کے شاعر کا انداز جو ہے ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ اس بارے میں تو میں کیا کہوں گا، بس یہ ہے کہ کچھ کام ایسا کیا ہے یا ہوا ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جس میں ڈھیروں مبالغہ شامل ہے۔ بس کچھ پسند کرتے ہیں، نوجوان بھی پسند کرتے ہیں، اور میری اپنی عمر کے لوگ بھی ہیں اس میں۔ جی اجمل سراج صاحب، آپ کراچی میں پیدا ہوئے۔ کراچی میں پیدا ہونے کے بعد آپ کا جو ایک انسان کا بچپن اور لڑکپن بڑا یاد رہتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ شیئر کیجیے گا۔ ہاں، میری پیدائش کراچی کی ہے 1968 کی، اور بچپن تو شاید میرے خیال میں کس کا یادگار نہیں ہوتا، اور بچپن بھی اس وقت تک ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی قاعدہ اور کوئی کاپی اور اس کے بال پین یا پینسل نہیں پکڑا دی جاتی، اور ہمیں کسی اسکول کی طرف روانہ نہیں کر دیا جاتا۔ میں تو اسی تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے اسی کو بچپن سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، شام کو جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے جانا ہے، یہی سب ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ سب بھی بہت یادگار ہے، بہت یادگار۔ جی ہاں، بہت یادگار۔ اجمل سراج صاحب، جب انسان بچپن سے جب بڑا ہونے جاتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے تو والد اور والدہ، یہ والدین ایک ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو انسان کی تربیت کرتی ہے اور اتنی محبت کرتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ان کے والدین کے حوالے سے کچھ ہمیں باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ میرے والدین تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں ہزاروں چیزوں سے نوازا زندگی کے ساتھ ساتھ، وہاں ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اکا دکا جو میں نے اپنے ہاتھ سے لی اور اپنی خواہش سے لی اور اپنے کسی تگ و دو کر کے لی، وہ تو صحیح نہیں نکلی۔ لیکن جو میرے معبود نے، میرے مالک نے جو کچھ بھی مجھے دیا، ان میں ماں باپ بھی ہیں، نام و نسب بھی ہے، اس میں وقت بھی ہے، اس میں احباب بھی ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں آج تک جو کچھ بھی مل رہا ہے مجھے، جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں آدمی کچھ ماں باپ کوئی سلیکٹ تو کر نہیں سکتا۔ والدین کی کچھ یادیں، والدین کی تربیت، تو یہ بات ہو رہی تھی، وہیں سے شروع کریں جہاں تک آپ نے بولا تھا۔ بسم اللہ لیاقت، ارے موبائل بند کر دو، بیل بج جائے گی۔ والدین تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ظاہر ہے ہم انہیں خود سلیکٹ نہیں کرتے، اور اللہ نے جتنی بھی چیزوں سے نوازا، جو کچھ بھی اس نے مجھے دیا، وہ سب میرا بہت ہی
اچھا ہے اور اعلیٰ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاہے وہ کوئی بھی شے ہو, کوئی ایسی چیز بھی ہو جو وقتی طور پہ تکلیف دہ نظر آ رہی ہو, میرا تو اس پہ بھی ایمان ہے. جیسے آج اگر میں کسی بیماری کا شکار ہوں تو میں تو اس پہ بھی خوش رہتا ہوں. اللہ پاک صحت دے آپ کو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا انعام ہے, اس لیے کہ یہ میں نے نہیں مانگی تھی. واہ واہ. اچھا, اور جو چیزیں میں نے مانگ کے لی ہیں, جو چیزیں پکڑی ہیں خود اپنے ہاتھ سے لی ہیں, جی ان میں تو بہت زیادہ تر چیزیں الٹی سیدھی نکلی ہیں. تربیت جہاں تک ہے, وہ تربیت تو میں اب کیا بتاؤں. میرے ماں باپ کی جو تربیت ہے اس کا میں خود بولتا ہوا بھی چلتا پھرتا ہوں وہ ثبوت ہے کہ اگر وہ کچھ اس میں کوئی خوبی ہے تو انہیں ماں باپ کی وجہ سے, انہیں کی ظاہر ہے. اچھا اجمل سراج صاحب, آپ کی بہت کم عمری میں, غالباً جو میں جانتا ہوں 13 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جی جی جی. تو اس حوالے سے کیا یادیں ہیں والدہ کی؟ ہاں, ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے. میرے جو بڑے بھائی تھے وہ 18 سال کے تھے, اور پھر مجھ سے 2 سال چھوٹے بھائی بہن تھے, اور میرا تیسرا نمبر ہے اپنی فیملی میں. تو ایک مشکل میں تو سارے ہی ہم سب بچے آ گئے جی. لیکن میری جو عمر تھی وہ, میرے بھائی کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا ان کا, یا ہونے والا تھا, وہ انٹر میں تھے. میں 8ویں جماعت میں تھا, اور باقی پھر میرے چھوٹے بہن بھائی تھے تو وہ کوئی 6ٹھی میں, کوئی 4تھی میں. اچھا, وہ 2-3 تو اس میں ایسے تھے کہ جن کو اس وقت کچھ معلوم ہی نہیں ہوا, تھوڑا بہت یاد ہی نہیں ان کو. اچھا, میری عمر ایسی تھی کہ جس میں کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اٹھ رہی ہوتی ہے اور اپنی جو چیز اس کو بننی ہوتی ہے اس طرف جا رہی ہوتی ہے. تو میرے لیے ایک بہت سخت وہ امتحان تھا, اور مجھے اپنی والدہ کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. کیا بات. یعنی میں کیا اسکول جاتا, ظاہر ہے والدہ سے محبت اور لگن وہ سب کا ہی جیسا تھا, سارے بچوں کا تھا. لیکن میرے اوپر ایسا وہ آیا عالم کہ میرے ذہن میں ہی نہیں آتا تھا کچھ کہ میں اسکول بھی اگر جاتا تو کیا کرتا. پھر میرے والد جو تھے وہ چونکہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, تو انہوں نے بہت ہی زیادہ لبرٹی دی, انہوں نے بہت آزادی دی ہر سطح کی. پھر میں چونکہ ان کی اولاد تھا, وہ پہچانتے تھے مجھے کون ہوں میں, کیا ہوں, کچھ نہ کچھ وہ ایسا تھا. ہر بچے میں ایک الگ خوبی ہوتی ہے. ہاں, تو وہ جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ, یعنی انہوں نے کہا پیپر دینا ہے, میٹرک کرو, انٹر کرو, جو جی چاہے کرو. میرے والد میں ایک خاص بات تھی کہ انہوں نے کبھی مجھے جو ہے وہ ایجوکیشنل جو وہ تھا میرا دور, اس میں مجھے نا کبھی ڈگری کی طرف جو ہے وہ نہیں کیا. وہ ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے رہے کہ زبان پڑھو, اور 3 زبانوں کا وہ بطور خاص ذکر کرتے رہے کہ تم چونکہ اردو زبان کے آدمی ہو. شعر میں نے کہنے شروع کر دیے تھے امی کے انتقال کے بعد. تو وہ کہتے تھے کہ انگریزی, عربی, فارسی, کیا بات, یہ 3 زبانیں تم پڑھ لو تو ہماری طرف سے تم اوکے ہو. ٹھیک ٹھیک. اب میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے 8ویں کے بعد, جیسے سارے بہن بھائی پڑھ رہے تھے, آپ نے اپنی تعلیم سے رک گئے تھے اور 8ویں کے بعد کچھ عرصہ نہیں پڑھا, اور ہم نے سنا ہے کہ اسی دوران جو وقفہ تھا اسی دوران آپ نے شاعری کی طرف آپ زیادہ راغب ہو گئے. بھائی میرے امی کا انتقال 81 میں ہوا تھا, 82 میں جو ہے وہ سلیم احمد کی محفل میں جا کے بیٹھا ہوا تھا. کیا بات. میں 14-15 سال کا تھا. مجھے وہاں ایک آدمی جو ہے اس کو یاد ہے, ان صاحب کو, میرے بہت عزیز بزرگ دوستوں میں ہے, فراست رضوی, جنہوں نے مجھے خود دیکھا ہے وہاں. پھر جو صاحب مجھے لے کے گئے تھے وہاں, وہ یاد ہیں, وہ ڈاکٹر شاداب احسانی ہے. کیا بات, ماشاء اللہ. اور دونوں بڑی شخصیات ہیں, دونوں ادب کے حوالے سے بڑے. ہاں, میرے شاداب احسانی تو میرے ابتدائی ایسے بزرگ دوستوں میں ہیں جن سے میں نے الف ب سمجھی سیکھی شاعری کی. اور چونکہ ابو سے تو ایک حجاب تھوڑا سا ہوتا ہے نا, تو میرے محلے میں تھے انہوں نے مجھے بہت ہی اہمیت دی, حیثیت دی. پھر اختر سعیدی تھے,
پھر جوہر سعیدی صاحب تھے، کیا بات، پھر محسن اسرار تھے، پھر رفسا چغتائی تھے، پھر صاحبہ اختر تھے، پھر سلیم کوثر تھے. یہ 7 آدمی تو میرے لانڈی کورنگی میں تھے. کیا بات ہے، بہت ہی اور خالد علی تھے جن سے نا میں نے گھومنا شروع کر دیا، اور کرائے کی سائیکل لیتا تھا اور خالد بھائی کے وہ آپ کا نچوڑ تھا وہ حاصل کیا آپ نے. ہاں وہ میرا، آپ سوچیں نا کہ ایک 14 سے 15 سال کے بچے کا جو سن ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ان لوگوں سے مل رہا تھا اور بڑے بڑے ادیبوں سے جو ہے ملتا تھا میں. اچھا، ہم نے سنا ہے کہ اجمل سراج صاحب آپ کے والد والدہ دونوں شاعر تھے، اور والد کچھ زیادہ بہتر شاعری کرتے تھے. میری امی بھی شاعرہ تھیں. تو حوالے سے کچھ یادیں ہیں؟ ہاں، میری امی بھی شاعرہ تھیں. میری امی نے بستر مرگ پہ بھی شعر کہے، اور میرے والد بھی بہت، مجھے تو بہت پسند ہے ظاہر ہے، اور ان کے بہت سارے شعر میرے احباب کو یاد ہیں. ان کی غزلیں میرے دوست ہیں مبین مرزا، جنہوں نے اپنے رسالے میں شائع کی ہیں. جی. اور میرے کچھ دوست ہیں جو بہت اچھا قریب سے جانتے ہیں میرے والد کی شاعری کو، اور انشاءاللہ ان کا مجموعہ بھی جو ہے وہ رواں سال میں یا آنے والے برس کے ابتدائی مہینوں میں شائع ہو جائے گا. اچھا، آپ کے والد کی جو ڈائری تھی وہ بیاض کھول کے آپ کچھ دیکھتے تھے اور کچھ اس سے حاصل کرتے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے. یہی تھا. ہمارے والد کی جو بیاض تھی، ڈائری تھی، وہ ان کو چونکہ پسند بھی تھی ڈائری، اور وہ ہر سال اپنی ڈائری ان کی بدلتی تھی. اس زمانے میں حبیب بینک اور UBL کی ڈائریاں شائع ہوتی تھیں. جی ہاں، 80s بہت اچھی اور بینکوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا. ہاں، تو خاص طور پہ حبیب بینک کی ڈائری اور UBL کی ڈائری ہمارے گھر آتی تھی ابو کے لیے، کیونکہ ابو کے باپ کو علم تھا کہ ان کو اچھی ڈائری پسند ہے. تو ابو ہر سال، کبھی کسی سال میں ابو کی 12 غزلیں ہوتی تھیں، کسی سال میں ابو کی زیادہ غزلیں ہوتی تھیں، کسی سال میں ابو کی 3-4 غزلیں ہوتی تھیں. تو وہ ڈائری ویسے ہمارے لیے کھلی ہوئی تھی، اور کبھی ابو کوئی بات بھی اس میں لکھ دیتے تھے. جیسے ابو کی ڈائری میں ہم نے شعر کے علاوہ بھی باتیں پڑھی ہیں. ورنہ ابو کی ڈائری میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ عورت جنت ہے اور جنت سب کے نصیب میں نہیں. یعنی یہ ان کا قول تھا، یہ انہوں نے کہیں سے نقل نہیں کیا تھا. وہ اپنے اقوال بھی جو ایسا لگتے تھے ان کو. ایک جگہ ان کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص فاقہ کرنا نہیں جانتا وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیا کہنے، کیا تو اس طرح کے اقوال بھی لکھتے تھے. اچھا اجمل سراج صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری کی ابتدا کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ کچھ یاد ہے کوئی سن وغیرہ آپ کو؟ ہاں، میری شاعری 1982 میں شروع ہوئی، اور یہ دن تھا 31 مارچ، اور 1 سال ہوا تھا امی کے انتقال کو. اور میں نے اس میں 1 سال گزرنے کے بعد ایک نظم کہی تھی ٹوٹی پھوٹی سی، جو مجھے یاد بھی ہے. اور وہ نظم جو تھی وہ ابتدا تھی، آج کے دن تو ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر. یہ اس کا پہلا مصرع تھا، اور اس کے آخری مصرے تھے جانے والے پھر نہیں آتے شاید جھوٹ ہے، تو سائے کی طرح دن رات میرے ساتھ ہے، تو مگر اب خواب کی صورت میری آنکھوں میں ہے. کیا بات. آپ کی شخصیت میں نے دیکھا، اور لوگوں بھی بہت تعریف کرتے ہیں کہ انکساری بہت ہے، اور آج کل شعراء حضرات یا شاعرات میں انکساری دیکھنے میں نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں بہت کم دیکھنے میں نظر آتے ہیں شعراء انکساری. اللہ آپ کا یہ خاندانی مجھے لگتا ہے سلسلہ، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں دیکھیے، انسان کا جو زیور ہے نا بنیادی، وہ ہے انکسار. اور اللہ کرے کہ میرا انکسار اگر کسی کو نظر آیا ہے تو وہ جھوٹا نہ ہو، بالکل سچ، وہ جعلی نہ ہو، بالکل سچ، اور وہ اللہ کی نظر میں بھی انکسار ہی ہو. تو انکسار ہی تو ہمارا یعنی زیور ہے. کیا کہنے. انسان بھائی تکبر تو نہ کر نہیں سکتا. واہ واہ، ٹھیک ہے. اچھا کس چیز پہ کروں گا؟
یہاں میرا کچھ ہے ہی نہیں. جی جی ٹھیک ہے, زندگی میری اس نے مجھے دی ہے. جی. میں نے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی, جی جی ہے نا. میں نے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی کہ اللہ میاں مجھے پیدا کر دیں, انہوں نے پیدا کیا ہے. ہاں. اچھا اب بنتا ہی نہیں, میرا سودا ہی انکسار سے بنتا ہے. واہ واہ واہ, میرا بنتا ہی نہیں ہے نا. کیا کہنے. ہاں اچھا میرے ایک بزرگ نے بہت ساری باتیں بزرگوں کی صحبتوں سے ملی, تو ہمارے ایک دوست جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے, کیا بات. بس عز نہیں ہے, انکسار نہیں ہے. اجمل سراج صاحب آپ کے, وہ ہمارے پاس ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اجمل سراج صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے 40 سالہ شعری سفر میں کیا صرف 2 مجموعہ ہیں یا 2 سے زائد ہیں؟ نہیں, میرا تو اس میں بنیادی طور پہ تو ایک مجموعہ آیا ہے. ایک ہی مجموعہ. ہاں, دوسرا آنے والا. اور میں سوچتا رہ گیا. اچھا. دوسرا آئے گا. اس ہاں. کا بھی نام رکھ دیا ہے دل محترم. دل محترم. دل محترم. واہ. اچھا مجموعہ ایک شائع ہوا بیچ میں, جو جی جس میں پرنٹنگ کی اور پروف کی اتنی اغلاط تھیں, اور پھر وہ مجھے خود بھی جو ہے نا وہ اپنی ورتھ وائز بھی پسند نہیں آیا. تو وہ پھر جو ہے وہ میں نے کہیں اس کو عام نہیں ہونے دیا. شاید ہی کسی کے پاس ہو, اس لیے میں نے دیا ہی نہیں وہ کسی کو, وہ سب ڈمپ کر دیا میں نے. تو ہمارے ناظرین کو آپ کچھ ایسے اشعار جن کی وجہ سے آپ کی عوام میں مقبولیت ہے اور بہت پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے, تو ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے اشعار ہمیں سنائیں گے, کچھ غزلیں. میں سناتا ہوں. ایک غزل ہے کہ تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں, تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں, ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں. واہ 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 واہ, ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں. تیرے سوا کیا کہنے. کسی کی تمنا کروں گا میں, ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں. کیا کہنے, سبحان اللہ. گو غم عزیز ہے مجھے تیرے فراق کا, گو غم عزیز ہے مجھے تیرے فراق کا, پھر بھی اس امتحان کا شکوہ کروں گا میں. واہ 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 واہ, کیا اچھا ہے. گو غم عزیز ہے مجھے تیرے فراق کا, تیرے فراق کا, پھر بھی اس امتحان کا شکوہ کروں گا میں. اس امتحان کا شکوہ کروں گا میں. بہت راحت بھی رنج بھی راحت ہو جب, تو پھر کیا اعتبار خواہش دنیا کروں گا میں. بہت خوب, بہت خوب. راحت بھی رنج بھی راحت ہو جب, تو پھر کیا اعتبار خواہش دنیا کروں گا میں. بہت خوب, بہت. اور یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی, یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی, یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں. واہ 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 واہ, یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں. اور ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی, ہے دیکھنے کی چیز, ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی. واہ. دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں. کیا کہنے, کیا کہنے. ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی. واہ 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 واہ. دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں. واہ. ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے, ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے, اب کے بہار آئی تو ایسا کروں گا میں. کیا بات. تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں, ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا. کیا کہنے, کیا کہنے. آپ کا پہلا مجموعہ آپ نے کہا 1988 میں آیا تھا. نہیں, میرا پہلا مجموعہ آیا 2005 میں. 2005 میں, اور میں سوچتا رہ گیا. تو آپ دوسرا بھی تیار ہے مجموعہ, وہ آنے والا ہے. بالکل آنے والا ہے. چلیں, بہت لوگ بس انتظار میں ہیں, کیونکہ آپ کے مداح اتنے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر. آپ کی نظر میں شاعری کے لیے شاعر کا مخلص اور اخلاص کا بلند ہونا کتنا ضروری ہے ایک شاعر کے؟ ہاں بالکل. میرے منہ پہ تو یہ جملہ آ رہا تھا فوراً کہ میرے لیے تو ہے ضروری, باقی تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں. یہ بات میں نے اپنے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے نوجوان دوستوں سے ہمیشہ کی ہے
کہ بھائی ہمارا جو بنیادی جوہر ہے، جو شاعر جس سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اس کا اخلاص، کیا آپ کہیں، اس کا خلوص، جو ایک عام آدمی سے تھوڑا سا بڑھا ہوا ہوتا ہے، واہ، اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، تو پھر وہ انبیاء ہوتے تھے، جی بالکل، مخلصین، جی بالکل، پیغمبر، بالکل، نبی. لوگ ان سے کہتے تھے، لوگ ان کو یہ بھی کہتے تھے، وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یار ہم نے تو تم سے اس بات کا کچھ طلب کبھی کیا ہے؟ ہم نے، اللہ نے بھی ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ تم ان کو دیکھتے تم سے کچھ مانگتے ہیں، یہ تو تمہیں کچھ بتانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا یہ تم سے کچھ مانگتے ہیں، کیا حقیقت ہے، کیا وہ بھی یہی کہتے تھے، انبیاء بھی کہتے ہیں کہ یار ہم تو تم سے اس بات کا کچھ مانگا ہے کبھی کیا؟ تو اس کا تو ہمارے مالک کے پاس ہے. بالکل سچ. شاعر بھی ایسی ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ایک درد مند دل لے کے پیدا ہوتے ہیں. کیا بات. اچھا، وہ اور پھر اس کے بعد ان کا فن وغیرہ وہ سیکھتے ہیں، ملتا ہے، وہ اس سے ایک شاعر بنتے ہیں. اس کے بعد جناب وہ بن جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی وکیل بن جاتا ہے، کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. اب وہ پتہ چلا جیسا وکیل دوسرا ہے ویسے ہی وہ شاعر بھی وکیل ہے. وہ بھی بیوہ عورت سے اس کی لڑکی کی خلا کے لیے اس نے 4 لاکھ روپے لے لیے. تو میں سوچتا، پھر وہ سوچتا کیا ہے کہ یار میری 4 کتابیں ہیں، میں فلاں ایڈوکیٹ ہوں، اور میری تو شاعری میں وہ بات ہی نہیں آ رہی جو سلیم کوثر کی شاعری میں. ابے بھائی سلیم کوثر نے اپنا وہ اخلاص بچا کے رکھا ہوا ہے. کیا کہنے. وہ کوئی اگر سربت حسین ہے تو اس نے اپنا وہ اپنا خلوص تو بچا کے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ جو ہے وہ جا کے وہ سربت حسین اپنے اردو کی پڑھائی جو ہے وہ کراچی اسکول میں اور بیکن ہاؤس اسکول میں جا کے 5 لاکھ روپے کی بیچ کے تو نہیں آ رہا. بالکل صحیح ہے. وہ تو اپنی اسی جگہ پہ پڑھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. جہاں کوئی سندھی آدمی جو ہے اس کو کافی سنا رہا ہے، جہاں کوئی تارا بجا رہا ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جی جی. ہاں، تو یہ فرق جو ہے، آپ نے بہت اہم سوال کیا. پہلی مرتبہ تو کسی نے اس طرح کا سوال لے کے آیا سامنے کہ اخلاص اور خلوص، ورنہ یہ تو ناپید لفظ ہیں. جی جی. اخلاق پہ آگے تو پورا معاشرہ رکا ہوا ہے. ہر شعبے میں یہی. اخلاق. بالکل. اچھا، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق تو ایک دم جعلی چیز ہے اگر اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو. اخلاق کیا ہے؟ یہ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، آپ سے گلے مل لیے، یہ اخلاق ہے. اس کے پیچھے اگر خلوص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہاں، تو یہ اخلاق بیکار ہے. یہ تو جھوٹے بول میں جادو ہے. اس پہ آ رہا ہے میرے ذہن میں، اور ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے میٹھے بول میں جادو ہے. وہ پوری پڑھنے میں ہنس کے پاگل ہو گئے جب میں نے بچپن میں پڑھی تھی کہ کتنے جعلی اخلاق ہیں. اچھا اجمل سراج صاحب، یہ بتائیے کہ ایک اچھے شاعر کو یا شاعرہ کو اچھی شاعری کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک تو بنیادی بات جو ہے، یہ شاعر کے لیے ایک بہت بنیادی سوال. بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہمارے محبوب خزاں صاحب بہت بڑے شاعر تھے اردو کے، کراچی میں رہتے تھے. تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا جو بہت زبان زد عام ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیا کہنا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ پہچان لینا کہ آپ شاعر ہیں، پھر اس کے بعد اس قافلے کے ساتھ چلتا ہے آدمی، اور اس کے ساتھ پھر اس کے لوازم ہیں. اس کے لوازم یہ ہیں کہ آپ کا دل چاہا کہ یار آپ مچھلی کا شکار کریں، اور مہینے میں 2 مرتبہ جائیں، 3 مرتبہ جائیں، آپ کا دل لگنے لگا مچھلی کا شکار کرنے پہ. اب آپ کو کسی شکاری کو استاد بھی بنانا پڑے گا بچہ. ہاں، وہ پھر بتائے گا اتنی موٹی ڈور لگائی ہوئی ہے پاگل، ابے اس پہ تو آئے گی نہیں مچھلی. ارے تم نے تو چارے میں تم نے تو یہ لگایا ہوا ہے، یہ تھوڑی ہے، میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ ہے چارہ، دیکھ یہ طریقہ ہے، یہ ہے. جی جی. یہ پھر اس کے رموز ہیں، یہ فن ہے. جی بالکل. بھائی کرکٹ کھیلنے جا رہے ہو آپ، اب کیچ پکڑنے کی پریکٹس ہے، تو جو بہت اچھا کیچ پکڑنے والا ہے اس سے تھوڑی سی
हेलो हाय करनी पड़ेगी कि यार कैच कैसे यार, टिप्स लेने पड़ेंगे। तुम तो हर कैच पकड़ लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो हर कैच, फिर वो बताएगा कि भाई कैच ऐसे पकड़ा। इसी तरह शायरी में भी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तो पहले आप हो, यानी आपका वो ज़ौक़ हो, आपका वो शौक़ हो कि आप किसी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, फिर उसकी तरफ उसके रमूज़ व अलाइम, और आपके उसमें वो जरासीम पूरे हैं। हाँ वो तो चलो वो कहने के। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो पागलपन है कि जो किसी चीज़ को, तो वो अल्लाह ताला पैदा भी कर देता है। वो असबाब मालिक पैदा, वो अपने बंदों पे इतना मेहरबान है कि वो चीज़ें भी पैदा कर देता है। आपकी लगन जो है वो कैसी है। अजमल सिराज साहब, आपने एक लंबा अरसा जसारत में ख़तात लिखते रहे, और जो आवाम में जो मकबूल हैं आप उसमें ये कहते हैं कि ख़तात लिखने में बादशाह हैं अजमल सिराज। तो उस हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। तो बादशाह क्या, बादशाह का कोतवाल भी नहीं हूँ। इसके बादशाह थे बहुत बड़े, जो थे वो तो थे रईस साहब, ठीक है, जिन्होंने शुरू किया था ये गेम कि अखबारी कथा और शेर को सहाफ़त में कैसे लेके आए थे वो। जी जी। फिर उसके बाद हमारे उस्ताद अनवर शऊर साहब हैं, क्या बात, जो हयात है अभी, हमारे बुजुर्ग दोस्तों में हैं, और हमने उनसे बहुत सीखा भी है, और वो बहुत अच्छे कते कहते हैं, और मैंने उनको कथा कहते हुए देखा है, वो यूँ कहते हैं कथा। और वो फिर और भी बहुत से लोग जिन्होंने कते लिखे, मैंने भी कते लिखे, और मैंने भी कते लिखे, उनमें कुछ एक आध अच्छे भी हो गए, बस इतना ही है। ज़्यादातर अच्छे हैं। अच्छा, आपके वक्त के शोरा ने जो गज़लें कही उनमें सरवत हुसैन है, सलीम कौसर है, साबिर ज़फ़र है, और बहुत सारे सीनियर शायर हैं। तो आज के दौर के जो गज़ल कह रहे हैं शोरा, उनका मौज़ना आप किस तरह करेंगे? देखिए, मुआवजना तो जो है ना एक मसला है। मैं कहता हूँ कि हमारे मालिक ने जो उसकी प्रोडक्ट है, वो हम सब भी हैं। एक दरख्त में एक पत्ते की तरह दूसरा पत्ता नहीं है। वाह। आप 2 पत्ते तोड़ के लाए हैं, दोनों अलग निकलेंगे। आप तोड़ के ले आए 5 ले आए, 5 अलग निकलेंगे। आप 10 ले आए, 10 अलग। आप कहेंगे यार ये वाला और ये वाला एक जैसा है, नहीं हो सकता। नहीं, आप कहेंगे ही नहीं। देखो वो खुद ही चीख के बोल रहा होगा कि नहीं। सही, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही जो है वो कुदरत की जो बनाई हुई अरबों और खरबों और गिनती ख़त्म हो जाए, जो वो उसने कहा कि पूरी जो है ना वो तुम स्याही बना लो, ये समंदर, और ना ये सब दरख्त जितने इनके कलम बना लो, और इतने और भी बना लो, तो फिर तुम तब भी मेरा वो नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो मुआवजना तो किसी शय का नहीं है, और बतौर ख़ास ये एहसनुल मखलूक ये जो है, इसका क्या मुआवजना। हाँ। तो सब अलग अलग है, लेकिन मगर जो कहते हैं ना लोग के और शायर पैदा नहीं हो रहे, हम एक छोटा सा वक्फा कर लेते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है जो आम तौर पे जो है वो लोग कहते हैं कि पहले जो लोग थे वो अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि भाई बिल्कुल वैसे ही लोग पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह, और वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब एक इन्हितात जो है वो माशरे का है, वो इज्तिमाई है। जी जी। हाँ, मतलब आपको अब एक बरोही जो है वो वकीलों में नज़र नहीं आएगा। हाँ, अब आपको अजीज हामिद मदनी नहीं नज़र आएगा, मतलब अजीज हामिद मदनी नज़र नहीं आएगा आपको, फिर मेहदी हसन भी नहीं नज़र नहीं आएगा। क्या, बिल्कुल आपका मतलब ये है कि अमानत अली भी फिर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब 19-20 जब हमारे नौजवान जैसे जो आज मकबूल हैं, वो सब मेरे अजीज़ हैं, आज जो मकबूल लोग हैं, जब उनकी शायरी बेसरोपा शायरी पसंद की जा रही होगी जिस समाज में, उसमें चाहत अली खान को 2 करोड़ व्यूज़ भी मिलेंगे। क्या बात। मैं कहता था मैं कहता था बेसुरा गुलूकार चढ़ा दो स्टेज पे, 2 मिनट में लोग उतार देंगे। हाँ बिल्कुल सही। और जो ना शायर है उसको स्टेज पे जो है वो 40-40 साल तक भुगतते रहते हो। क्यों?
کہ تم شاعری نہیں سمجھتے. بالکل. میوزک تو ہر سمجھا نہ سمجھا سمجھ جاتا ہے بے سرا ہے, تھوڑی دیر میں پوری پبلک اتار دیتی ہے بے سرے کو. لیکن میری یہ بات فیل ہو چکی ہے. میں ابھی پی سی میں ایک مشاعرہ پڑھنے گیا تھا لاہور میں, وہاں پر چاہت فتح علی خان کا پوسٹر لگا ہوا تھا کہ کل اس کا وہاں پروگرام ہے. کیا ہوا؟ میں حیران رہ گیا, میں نے کہا اس کو کون سن رہا ہوگا. لیکن بھائی ہے. مگر تو ایک انعطاف جو ہے نا, دیکھیں ہر جگہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعر پیدا نہیں ہو, ارے تو موسیقار کون سا پیدا ہو رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اچھا اجمل بھائی, ایک بات آپ ضرور ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو, کہ اب جو آپ کے ہم اثر جو شعراء ہیں جو آج ہیں پڑھ رہے ہیں, تو ان میں کچھ نام ایسے تو بتائیں جو ناظرین کو معلوم ہو کہ بھائی یہ بہتر کہہ رہے ہیں اور اچھا کہہ رہے ہیں. بہت اچھا شعر کہنے والے ہیں, اور کچھ نام میرے اپنے ہم سن لوگوں میں بہت اچھا شعر کہنے والے ہیں, اور میرے بعد کے لوگوں میں میرے بہت پسند بہت سارے نام ہیں. دیکھیے ابھی تو چند نام کچھ لوگ جو ہے بنا ہم سے ذرا سا آگے پیچھے ہمارے دوست ہیں. ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں, ڈاکٹر آفتاب حسین ہیں. جو آفتاب حسین تو آج کل جو ہے آسٹریا میں ہیں, ڈاکٹر ضیاء الحسن لاہور میں ہیں. اچھا ان کو جو ہے وہ, مگر وہ اتنے زیادہ بے نیاز آدمی ہیں کہ وہ تقاریب میں جاتے ہیں تو وہ ایک پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور نقاد کی حیثیت سے یہاں ہر سال آتے ہیں. کیا بات. وہ مشاعرے میں شریک میں آتے ہیں. اچھا مجھے بہت پسند ہے. پھر یہ سب میرے احباب ہیں, یہ عباس تابش ہیں, جی جی, اور اختر عثمان ہیں, جن لوگوں کے نام آج جو ہے آپ کے سامنے آئے ہوئے. خالد معین ہیں, اقبال خاور ہیں, سلیم فوز ہیں, فیاض وید ہیں, لاہور سے بھی ہیں, لاہور کے بھی بہت سے لوگ ہیں, اور ان میں اچھے اچھے شعر کہے ہیں لوگوں نے. اور اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی جب اس عارضی زندگی ہی کو مطمع نظر بنا لیتا ہے, چاہے وہ شعوری طور پہ بنائے, چاہے لاشعوری طور پہ بنائے, چاہے شعور کی کسی بھی سطح پر بنایا ہوا ہو, جی جی, وہ بھی سوچتا ہے کہ یار مجھے تو یار کچھ ملنا چاہیے. ہاں, پھر وہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پہلے کے مقابلے میں اب ذہن تھوڑا تبدیل ہوا. ہاں. اچھا اگر اس کو معلوم ہو, اگر وہ یہ بات جانتا ہو کہ یہاں کسی کا نام نہیں رہ جاتا. کیا بات. ہاں بالکل, یہاں تو انبیاء کے نام نہیں معلوم. ہاں, کیا کہنے, تو ہمارا شمع کیا ہے, کیا کہنے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر کچھ نام ایسے ہو گئے کئی کہ جو آخرت تک جائیں گے. کیا کہنے. وہ کس کے نام کس کو پتا بھائی, کون تھا کون نہیں تھا. اچھا اجمل سراج صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی شہرت پائی ہے اب ماشاء اللہ, پھر بین الاقوامی مشاعرے بہت, آپ نے بہت مشاعروں میں شرکت کی, تو کہاں زیادہ پذیرائی ملی, کہاں ایک یادگار مشاعرہ رہا آپ کا کوئی, یا اگر ذہن پہ ڈالیں تو ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ آپ نے. تو دیکھیے جب بھی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, اور میرے خیال میں میر کا مسئلہ ہے کہ اب مجھے پہلا مصرع جو ہے کچھ کوئی لفظ کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اس کا معنی مفہوم یہی کہ اچھا وہی رہا جو وطن سے نکل گیا. واہ, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا. کیا بات ہے, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا. کیا کہنے, کیا کہنے. وہ چمن میں پھولوں کے ساتھ کیا, پھول کی کیا, یہ والا پھول تو یہ تو وہ والا پھول, مطلب ہر جگہ پذیرائی ملی ماشاءاللہ الحمدللہ. اور اپنے شہر میں سب سے بڑھ کر, سب سے بڑھ کر اپنے شہر میں, اپنے شہر کی دیواروں نے, اپنے شہر کے راستوں نے, اپنے شہر کی کون کون سی چیزوں کو میں نے سلام نہیں کیا اور پلٹ کے وعلیکم السلام نہیں ہوا. اچھا, پاکستان میں ایک بڑی عجیب سی بات ہم نے دیکھی ہے, ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی ہو, لیکن شاعر جو ہیں وہ شاعر نہیں ہیں لیکن وہ شعر کہہ رہے ہیں.
ہاں یہ بات تو ابھی ابھی ہوئی ہے نا چاہت فتح علی خان کی کہ گلوکار نہیں ہو کر گا رہا ہے بھائی، آپ کیا کریں گے. یہ میرے بچپن سے چل رہا ہے تقریباً، اور اس سے پہلے کے لوگ بھی کہتے ہیں مطلب شاعر نہیں ہے اور شعر کہہ رہے ہیں تو اور پذیرائی بھی تو بالکل. یہ کیا ٹرینڈ؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی. وکیل کون ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وکیل وہ لڑکا ہوتا تھا جو یہ سوچتا تھا کہ یار میں انصاف دلاؤں گا، بالکل میں انصاف دلاؤں گا، ظالم سے مظلوم کا ہاتھ چھڑاؤں گا. اور وکیل کی بہت عزت ہوا کرتی ٹھیک ہے معاشرے میں. استاد میرے دور تک پتہ ہے کون استاد تھے؟ خدا کی قسم جو اپنے گھر پہ بلا کے پڑھاتے تھے. کیا بات. ہاں یہ تو میرا اپنے واقعات ہیں. واہ واہ واہ. جن کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اس کا 2 روپیہ لے لیں گے. کیا بات. سائیکل بھی نہیں تھی ان کے پاس. واہ واہ واہ. میں نے دیکھا ہے نا ایسے استادوں. حقیقت میں. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر تو میرے ابھی بھی 1-2 دوست ایسے ہیں کہ جو دوا لکھتے ہیں نا کسی اسپتال میں بیٹھ کے، اور ان کو زیادہ لگے کہ یہ غریب ہے تو اس کے پیچھے پیچھے میڈیکل اسٹور تک چلے جاتے ہیں جو ہسپتال میں ہی ہوتا ہے، اور آگے پوچھتے ہیں سنیے آپ کے پیسے ہیں، یہ دوا ذرا مہنگی ہے. ابھی بھی ہیں ایسے میرے دوست ایسے ہیں ایک پاگل. لیکن ان کو کوئی وہ ایف سی پی ایس ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن وہ جس طرح رہتے ہیں ان کو کوئی دیکھے گا وہ کہے گا یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. وہ گاڑی میں سے وہ بس میں سے اترتے ہیں. اتنی سادگی. وہ بس میں سے اترتے ہیں، ان کو کون ڈاکٹر مانے گا بھائی. کیا کہنے، کیا اچھی بات کیا. ہاں جو ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے. ہاں وہ دوائیں ہی نہیں لکھتے. کیا بات. وہ کہتے ہیں کہ پرسوں ٹھیک ہو جائے گا نا، آپ بھی پیناڈول لے لیں. اب وہ کہتا ہے کہ یار وہ اس نے تو اتنا بڑا پھرا لکھ کے دیا تھا 3-5 ہزار کی، وہیں لے کے جاؤ بیگم اس کو. ٹھیک ہے. اجمل سراج صاحب اب یہ بتائیے آخر میں آپ کے کتنے بچے ہیں، اور شادی کیا فیملی کی پسند سے ہوئی یا آپ کی پسند سے ہوئی یا ارینج؟ شادی میری پسند سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یار میری شادی ہونی چاہیے، اور میں اپنی بہن، میری جو چھوٹی بہن ہے اس سے میری بہت دوستی تھی، تو میں نے کہا تم کو معلوم ہے کہ میں جو ہے وہ کس ٹائپ کا آدمی ہوں، تو میری ایسی شادی ہونی چاہیے. تو میری بیوی کی بہت ایک فاسٹ فرینڈ تھی، وہ اس نے اس سے میری شادی کروا دی، وہ چل رہی ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں، جس میں مومن سب سے بڑا ہے. اچھا. اور ماشاء اللہ مومن سے ہی بات ہوئی تھی میری. مومن بہت سمجھدار ماشاء اللہ. تو سب بچے پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی بیچ میں کہ نا نئے لوگوں میں، جیسے نئے لوگوں مجھے احمد رضوان بہت پسند ہے. وہاں ملتان میں ہے. کراچی میں جو ہے کامران نفیس ہے، عمران ہے، سلمان ہے، یہ ثانی سید ہے، تو عزیر جیلانی ہے، ٹڈو محمد خان. اور لڑکیوں میں پھر میرے سینئر لوگوں میں جو آ رہی ہیں، میرے سینئر لوگوں میں جو ہے وہ عطیف جیلانی ہے حیدرآباد میں، میں بہت اہم شاعر سمجھتا ہوں. تو اور کچھ لوگ انتقال فرما گئے، وہ سب میرے دوست تھے. سہیل احمد بھی آپ کے دوست ہیں؟ سہیل ہمارا دوست ہے. اچھا. نصر بھی کہہ رہے ہیں. سہیل خان ہمارے دوست ہیں اور بہت دوستی ہے ان سے. اچھا. پھر جاوید صبا، یہ سارے بہت اچھے. کیا بات ہے. جاوید صبا، کیا اچھے نام لیے آپ نے. ہاں یہ تو میرے ساتھ کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح. بہت اچھا ٹائم تھا، اور پہلے محبتیں بھی بہت زیادہ تھیں. اچھا سر، آخر میں بہت خوش ہوں، بہت اچھی گفتگو رہی. آخر میں صرف ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نئے آنے والے شعراء کے لیے کیا پیغام آپ دینے چاہیں گے، کیونکہ آپ اس وقت نیشنل پاکستانی شاعر، نیشنل لیول کے شاعر ہیں، تو نئے آنے والے جو خواتین شعراء ہیں اور شاعر حضرات ہیں ان کو کیا خیال رکھنا ہوگا؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پڑھتے نہیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اصلاح سینئر سے لینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. جتنا پڑھیں گے اتنا وہ بہتر شاعر ابھریں گے. تو آپ کیا نظر میں کچھ؟ بہت اہم بات ہے یہ. اور دیکھیں جو بھی جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے، کوئی بھی کام کرے، اس کو اس میدان کے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے.
मतलब अगर कोई आदमी पहलवानी करेगा तो वो क्या भोलू पहलवान को, अगर उससे पूछो भोलू पहलवान तो कहेगा वो कौन, तो मैं कहूँगा भाग यहाँ से, तू क्या पहलवानी करेगा भाई, तुझे आता ही नहीं। तुझे तो अपने लोग नहीं पता है कि भोलू पहलवान कौन था, तो इसलिए- नासिर कौन था, झारा कौन था, हाँ, तो तुम क्या पहलवानी करोगे मेरे लाल। इल्म हासिल करना चाहिए। हाँ, तो जो पढ़ने लिखने की बात है जाहिर है वो तो बहुत ज़िमनी बात है। मैं एक और बात कहता हूँ कि आप अपने आप को ये चेक करते रहिए कि क्या आपने तरक्की की है इंसानी सतह पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। आपने क्या आप जिस बेस पे यहाँ तक आए थे कि आपने शेर कहना शुरू कर दिया, हाँ, वो आपकी इंसानी सतह में आपके एक थोड़ा सा इजाफा था, हाँ, उसको आपने स्टेबल रखा हुआ है या नहीं, उसको बढ़ाया है, इम्प्रूवमेंट या हुई उसमें नहीं, तनज़्ज़ुल आ गया। क्या बात है, बहुत क्या अच्छी, आप समाज के साथ शामिल तो नहीं हो गए? बहुत अच्छी बात जैसे है। सब लाठी भाले खंजर लेके आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, क्या कहने? क्या आपने भी तो अपने छुरे नहीं बनाए हुए हैं और आप अपनी शायरी की किताबें छापे जा रहे हो और छुरे घोंपे जा रहे हो, क्या बात? और जो है डिफेंस में घर बना लिया है आपने। क्या बात? भाई आपका कैसे डिफेंस में घर बन गया यार? वाह 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 वाह, आप तो छोले खिला खिला के आपके लोगों को जो है पैसे खत्म हो जाने चाहिए थे जो जमा हो के आपने डिफेंस में घर बनाया हुआ है। आप तो मुअज्जिन थे, आप तो एक मस्जिद में पेश इमाम थे, वाह वाह, मैंने खुद देखा है आपको। आपने फेज 2 में घर बनाया हुआ है उसी काम से। आप अब वहाँ आप हैं और आपने एक स्कूल भी खोल लिया। आप क्या कर रहे हो भाई? इसका मतलब वो काम छोड़ा हुआ है तुमने। क्या बात है, जो असल काम है। हाँ बिल्कुल, तो आप अपना असल काम तो पकड़े रहो कम से कम। वाह। आप चेक करते रहो। मैं सिर्फ शायरों की बात नहीं कर रहा, नहीं, हर शो मैं पे। अपने दोस्त, अपने नौजवान दोस्त उससे बात कर रहा हूँ। आप अपनी नीयत को चेक करते रहो कि वो कितनी खराब हुई है। जी जी, नीयत को चेक करते रहो आप कि खराब तो नहीं हो रही, कहीं उसमें भुखड़ी तो नहीं लग रही, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। नीयत, बिल्कुल सही, अमल अल्लाह ठीक करवा लेगा। तू नीयत को तो ठीक रख अपनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तूने सही। गलत सोच के रखा हुआ है, क्या हैं? बात, क्या अब बात, तुझे मौका मिलेगा तो कर गुजरेगा मेरे लाल। क्या कहने थे। हाँ, तूने बहुत अच्छा सोचता रहता है, बहुत अच्छा। क्यों नहीं करवाएगा? तेरा मालिक तुझसे अच्छा ही करवाएगा, यकीन रख, भरोसा रख। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतनी अच्छे शायर भी बनेंगे, उतने अच्छे जगह भी अपनी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजवंश सिराज साहब, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही माशाल्लाह, और बहुत मालूमात में इजाफ़ा हुआ हमारे, और लगा कि मुझे आज पाकिस्तान के एक नामवर शायर से मेरी मुलाकात हुई है, और हकीकत में मैं करीब से इनके सारी मैंने करीब से देखी आज। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे पाकिस्तान का एक मारूफ नाम, मोतबर नाम जनाब अजमल सिराज साहब। इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हमारे चैनल सुनहरे लोग को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगले एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।